آج ہم ایک حیران کن کارپوریٹ ریئل اسٹیٹ ڈسپیوٹ کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ذرا سوچئے، اربوں روپے کا ایک میگا پروجیکٹ جو شروع تو ایک بہترین تعاون اور پارٹنرشپ کے طور پر ہوا، لیکن آہستہ آہستہ ایک بہت بڑے ادارتی اور مالی بحران میں تبدیل ہو گیا۔ اس تنازع کی تفصیلات میں جانے سے پہلے بحریہ ٹاؤن کا مختصر تعارف ضروری ہے۔ بحریہ ٹاؤن ایشیا کا سب سے بڑا نجی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے۔ اس نے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر رہائشی منصوبے تعمیر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بہترین رہائشی سہولیات فراہم کرنے پر کئی انٹرنیشنل ایوارڈز جیت چکی ہے۔ لاکھوں سے زائد افراد کا روزگار بھی بالواسطہ اور براہ راست بحریہ ٹاؤن سے منسلک ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کی سب سے بڑی جاری کارپوریٹ سماجی بہبود CSR سرگرمیوں کی سرپرستی بھی کر رہی ہے، جن میں فلاحی پروگرام، صحت کی سہولیات، تعلیمی معاونت، دسترخوان، راشن کی تقسیم اور دیگر عوامی خدمات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں کسی بھی ہنگامی صورتحال یا قدرتی آفات کی صورت میں بحریہ ٹاؤن نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ملک و قوم کی خدمت میں حصہ لیا ہے۔ یہ ڈسکشن ہے بحریہ ٹاؤن اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی DHA کے درمیان ہونے والے جوائنٹ وینچرز کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، ہمارا آج کا یہ تجزیہ خالصتاً بحریہ ٹاؤن کی فراہم کردہ دستاویزات اور ان کے کارپوریٹ نقطۂ نظر پر مبنی ہے۔ ہم بالکل غیر جانبدارانہ طریقے سے اس مسئلے کی تہہ تک جائیں گے، تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر ان دستاویزات کے مطابق یہ پورا معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور آج اس مقام تک کیسے پہنچا۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اس پیچیدہ کیس اسٹڈی کو نیوٹرل طریقے سے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اب آئیے اس معاملے کے آغاز سے بات کرتے ہیں۔ تو اس سفر کو ہم ان 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلا، ایک اسٹریٹجک الائنس کا آغاز کیسے ہوا۔ دوسرا، انفراسٹرکچر اور زمین کے مسائل۔ تیسرا، JVRC کا مفاہمتی عمل۔ چوتھا، معاہدوں کی خلاف ورزی کے الزامات۔ اور آخر میں فیز 8 کا موجودہ انسانی بحران۔ ایک اسٹریٹجک اتحاد کا آغاز۔ بات ہے 2003 سے 2008 کے درمیان کی، جب بکھراؤ کو تعاون میں بدلنے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ دیکھیں، دستاویزات بتاتی ہیں کہ 2007 سے پہلے کا منظرنامہ کچھ عجیب تھا۔ DHA نے زمینیں خریدنے پر اربوں روپے تو خرچ کر دیے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ زمینیں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ ایسی بکھری ہوئی زمین پر ایک پراپر منافع بخش ہاؤسنگ اسکیم بنانا عملی طور پر ناممکن ہو رہا تھا۔ اس مالی دباؤ سے نکلنے کے لیے 2007 میں DHA کے عہدیداروں نے بحریہ ٹاؤن سے رابطہ کیا، اور بحریہ ٹاؤن نے شروعات میں ہی DHA فیز 1 سیکٹر F کے لیے اپنی پوری طرح سے ڈیولپ کی ہوئی زمین پیش کر دی۔ ایک دم سے DHA کو فوری مالی فائدہ اور تیار انوینٹری مل گئی۔ گیم بالکل چینج ہو گئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا کردار صرف پلاٹ فراہم کرنے تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں مکمل لائف سٹائل کمیونٹیز تعمیر کیں، بڑے ایکسپریس ویز، روڈز، ہر طرح کی یوٹیلیٹیز، بہترین سکولز، ہسپتال اور انٹیگریٹڈ سیکیورٹی سسٹمز بنائے۔ ان اعلیٰ معیار کی سہولیات نے پورے علاقے کا انفراسٹرکچر بدل کر رکھ دیا، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان ریزیڈنشل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے وہاں کی پراپرٹیز ویلیوز اسمان سے باتیں کرنے لگیں، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو زبردست فائدہ ہوا۔ لیکن پھر کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے۔ انفراسٹرکچر اور زمین کے مسائل، بیرونی دباؤ اور رکاوٹیں۔ اب یہاں چیزیں واقعی دلچسپ ہوتی ہیں۔ جیسے ہی 2010 کی دہائی شروع ہوئی، اس پارٹنرشپ میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ مثال کے طور پر DHA ویلی کو دادوچھا ڈیم کی وجہ سے اچانک گورنمنٹل نوٹیفیکیشنز اور سنگین رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح DHA فیز 2 ایکسٹینشن میں بحریہ ٹاؤن کو وعدہ کی گئی زمین کی شدید کمی کا سامنا رہا۔ لیکن ان تمام رکاوٹوں اور شفٹنگ باؤنڈریز کے باوجود ریکارڈز بتاتے ہیں کہ DHA کو ان منصوبوں سے پیشگی فوائد اور EOB آئی جیسے اداروں سے اربوں روپے کا کمرشل ریونیو لگاتار ملتا رہا۔ بحریہ ٹاؤن کا اس پر نقطۂ نظر یہ ہے کہ تعمیرات اور ڈیولپمنٹ کا سارا بھاری بوجھ تو انہوں نے اٹھایا، جبکہ بیرونی سرکاری اقدامات اور زمین کی کمی نے ان پروجیکٹس کو وقت پر ڈیلیور کرنا انتہائی مشکل بنا دیا تھا۔ یعنی ایک طرف آپریشنل پریشر تھا اور دوسری طرف ڈیلیوری کا دباؤ۔ تو ان سب مسائل کا حل کیا نکالا گیا؟ JVRC کا مفاہمتی عمل۔ یہ 2012 سے 2018 تک مالی شفافیت کی تلاش کا دور تھا۔
ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں کہ چیزیں آگے کیسے بڑھیں۔ 2008 کے معاہدوں کے بعد 2012 میں ایک اہم فائنینشیل ایڈجسٹمنٹ ایگریمنٹ ہوا تاکہ مالیات کو سیدھا کیا جا سکے۔ پھر 2015 میں ایک اور سیٹلمنٹ فریم ورک لایا گیا، لیکن سب سے گیم چینجنگ قدم 2017 میں اٹھایا گیا جب جوائنٹ وینچر ریزولیشن کمیٹی یعنی JVRC بنائی گئی۔ یہ ایک بہت ضروری اور غیر جانبدارانہ کوشش تھی تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اصل مالی حقائق اور حساب کتاب آخر ہے کیا۔ اور اس JVRC کی تحقیق سے جو عدد سامنے آیا وہ سچ میں ہوش اڑا دینے والا تھا: 81.44 ارب روپے۔ یہ فگر اس لیے اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ ان جوائنٹ وینچر پروجیکٹ سے ٹوٹل کتنی آمدنی ہوئی تھی۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس پارٹنرشپ نے مارکیٹ میں کتنی بڑی ویلیو پیدا کی اور اس میگا پروجیکٹ کی حقیقی مالیت کیا تھی۔ معاہدوں کی خلاف ورزی کے الزامات۔ 2018 کی اس بڑی سیٹلمنٹ کے بعد امید تو یہ تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل میں مکمل کارپوریٹ بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 2018 کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ جوائنٹ وینچر مینجمنٹ کمپنی بنے گی جس میں دونوں ادارے مل کر مالی فیصلے اور نگرانی کریں گے۔ لیکن بحریہ ٹاؤن کا الزام ہے کہ حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں فائنینشیل اوورسائٹ سے بالکل باہر کر دیا گیا، سارا کنٹرول یک طرفہ ہو گیا اور مالی شفافیت کا بالکل ہی دیوالیہ نکل گیا۔ کوئی ریکارڈ شیئر نہیں کیے جا رہے تھے۔ اگر ہم ان اہم دعووں اور شکایات کا خلاصہ کریں تو صورتحال کچھ ایسی تھی: ہزاروں پلاٹس کی فائلز جاری نہیں کی گئیں، فیز 2 ایکسٹینشن میں وعدہ کردہ زمین نامکمل تھی، DHA نے پیش کی منافع اپنے پاس روک لیے جبکہ پروجیکٹس کی تکمیل باقی تھی، اور اچانک تجربہ کار سٹاف کو یک طرفہ طور پر فارغ کر دیا گیا۔ ان تمام باتوں نے اس پارٹنرشپ میں بچے کچے بھروسے کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیا، اور ان ساری خلاف ورزیوں، زمین کی کمی اور روکے گئے فنڈز کا فائنل نتیجہ 30 جون 2023 تک بحریہ ٹاؤن نے جو مالی دعویٰ کلیم کیا ہے وہ عدد ذرا سنیے: 1087 ارب روپے۔ یہ اتنی بڑی کلیم اماؤنٹ ہے جو ڈائریکٹلی اوور پیمنٹس اور پروفٹ شیئرز کے نقصانات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلخراش حصے کی طرف۔ فیز 8 کا انسانی بحران۔ بات اب صرف کارپوریشنز تک محدود نہیں رہی۔ بحریہ ٹاؤن کی دستاویزات کے مطابق جون 2026 میں ایک انتہائی سنگین واقعہ پیش آیا۔ سرکاری اور متعلقہ اداروں کے نمائندے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی فیز 8 کے آباد علاقوں میں داخل ہو گئے۔ اور دھیان دیجیے، یہ کوئی خالی زمینیں نہیں تھیں، یہ وہ ایریاز تھے جو سالوں سے بحریہ ٹاؤن کے کنٹرول میں تھے، جہاں مکمل ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی۔ بغیر کسی حتمی عدالتی فیصلے کے ان آباد علاقوں میں باڑ اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، اور یہاں آ کر یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ اب صرف دو عظیم اداروں کے درمیان زمین کا جھگڑا نہیں ہے۔ اس واقعے نے عام عوام کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہاں ہزاروں پلاٹس عام لوگوں کو فروخت ہو چکے ہیں، فیملیز اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں، وہاں سکولز ہیں، ہسپتال ہیں اور چلتے ہوئے بزنس ہیں۔ عام لوگوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی یہاں لگائی ہوئی ہے۔ ایسے اچانک اٹھائے گئے کم سے نہ صرف لوگوں کا تحفظ خطرے میں پڑ گیا ہے، بلکہ وہاں کی ایمرجنسی اور سیوک سروسز بھی شدید متاثر ہوئی ہیں۔ اپنے اس ایکسپلینر کے آخر میں آپ کی توجہ بحریہ ٹاؤن کی اس لائن کی طرف دلانا چاہوں گا جو اس پوری کشمکش کا نچوڑ ہے۔ ان کا مطالبہ صرف ڈیو پروسیس اور شفافیت کا ہے۔ کہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی عدالتی فیصلے سے پہلے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے عام عوام یا تھرڈ پارٹی رائٹس کا ناقابل تلافی نقصان ہو۔ اپیل کے مطابق معینہ نقصان کی تمام ذمہ داری صرف بحریہ ٹاؤن پر عائد کی جا رہی ہے، جبکہ منصوبے متعدد شراکت داروں پر مشتمل تھے۔ دستاویز کے مطابق اس نقصان کی وجوہات میں انتظامی تاخیر، منصوبہ بندی کے مسائل اور مختلف فریقوں کی ذمہ داریوں کی عدم تکمیل شامل ہے۔ دستاویز کے مطابق 2003 میں منصوبوں کا آغاز ہوا تو بحریہ ٹاؤن اس جوائنٹ وینچر کا حصہ نہیں تھا۔ ابتدائی ذمہ داریوں میں زمین کا حصول شامل تھا، جبکہ بحریہ ٹاؤن بعد میں اس مرحلے پر شامل ہوا جب منصوبے تعطل کا شکار تھے۔ اپیل کے مطابق بحریہ ٹاؤن نے بعد ازاں زمین کی خریداری، ترقیاتی کاموں اور انفراسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرتے ہوئے منصوبوں کو تکمیل کی جانب بڑھایا۔
अपील में दर्ज आदाद व शुमार के मुताबिक डीएचए एक्सप्रेस वे से डीएचए को 15.76 अरब रुपए की कमर्शियल आमदनी हासिल हुई। डीएचए वैली से 4.5 अरब रुपए का एडवांस मुनाफा हासिल हुआ। डिफेंस फ्लॉज का मुकम्मल तैयार शुदा रिहायशी मंसूबा डीएचए के हवाले किया गया। 2018 के बाद डीएचए ने जॉइंट वेंचर से 31 अरब रुपए से जायद वसूल किए। इसके अलावा बहरिया टाउन की जानिब से जारी करदा अपील में मुताद्दिद प्रोजेक्ट्स की एक जामे फहरिस्त दी गई है, जिससे दीगर फरीक़ैन ने मुनाफा हासिल किया। इसी अरसे में बहरिया टाउन ने मज़ीद 13 अरब रुपए की सरमायाकारी जारी रखी। अपील के मुताबिक इन तरक्याती कामों के नतीजे में हासिल होने वाले असासों की मौजूदा मार्केट वैल्यू खरबों रुपए तक पहुंच चुकी है। अपील में दावा किया गया है कि मुख्तलिफ मामलात में यकसां उसूल इख्तियार नहीं किए गए। दस्तावेज़ के मुताबिक डीएचए ने ज़मीन तकरीबन 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ में हासिल की, जबकि बहरिया टाउन ने इसी नोयत की ज़मीन तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए फ़ी एकड़ में ख़रीदी। इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी लिखा गया कि जज साहिबान के इल्म में लाया गया है कि डीएचए और दीगर हाउसिंग सोसाइटियों को भी सरकारी ज़मीन कम नरखों पर अलाट की गई है, तो इंसाफ का तकाजा है कि इन मामलात का भी इसी मेयार और इसी पैमाने पर जायज़ा लिया जाए और इस मकसद के लिए चीफ जस्टिस अस खुद नोटिस लें। इसी तरह बाज़ नीलामियों के हवाले से भी सवालात उठाए गए हैं, जिनमें 1.35 अरब रुपए मालियत की रुबाइश मार्की की 508 मिलियन रुपए में फ़रोख्त और 200 अरब रुपए मालियत की मोज़ा मोहड़ा नूर की ज़मीन की 1.38 अरब रुपए में फ़रोख्त का हवाला दिया गया है। अपील में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बहरिया टाउन की अरबों रुपए मालियत की जायदादें अदालती फ़ैसले के बगैर नीलाम की जा रही हैं। नीलामी का अमल बंद कमरों में और गैर शफ़ाफ़ अंदाज में हो रहा है, जबकि बाज़ अराज़ी पर कब्ज़े के इल्ज़ामात भी सामने लाए गए हैं। बहरिया टाउन का कहना है कि इसके कई अहम मंसूबे भी मुंजमद किए जा चुके हैं और उन्हें नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है, जिनमें पाकिस्तान की तामीरी तरक्की की पहचान, बहरिया आइकॉन टावर कराची, जो कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत है, को भी मुंजमद किया जा चुका है। मॉल ऑफ इस्लामाबाद ब्लू एरिया के साथ बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी के भी इश्तिहारात जारी कर दिए गए हैं। अपील गुजारों के मुताबिक इन तमाम इक़दामात का भी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया जाना चाहिए। इस अपील का मरकज़ी मौक़िफ़ ये है कि अगर एक जॉइंट वेंचर में 4 पार्टनर्स हैं, तो सरमायाकारी, तरक्याती ज़िम्मेदारियाँ, मुनाफा और असासों के साथ एहतिसाब भी सब मुश्तरका होने चाहिए। अगर बाकी पार्टनर्स ने भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो वो रसीदें और कोई कानूनी दस्तावेज़ पेश करें, जबकि यहाँ ज़मीन के हुसूल, सरमायाकारी और तरक्याती काम बहरिया टाउन ने करवाए। इससे होने वाले मुनाफा में बहरिया टाउन के अलावा सब हिस्सादार थे। इसीलिए कंपनी एक बुनियादी सवाल उठाती है, अगर जॉइंट वेंचर के माली फ़वाइद सब ने हासिल किए, तो क्या उसकी ज़िम्मेदारी भी सब पर यकसा आयद नहीं होनी चाहिए? और अब बाकी पार्टनर्स की गैर ज़िम्मेदारी से होने वाले नुकसान का ज़िम्मेदार सिर्फ बहरिया टाउन क्यों? बहरिया टाउन का कहना है कि उसका बुनियादी मुतालबा किसी खुसूसी रियायत का नहीं, बल्कि कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी, शफ़ाफ़ियत और पूरे जॉइंट वेंचर का आज़ादाना और गैर जानिबदाराना जायज़ा है, ताकि किसी भी नाकाबिले वापसी इक़दाम से पहले तमाम हक़ाइक़ सामने आ सके।